یہ ایک ایسا طوفان تھا جس میں دنیا کے تمام بلند عمارتوں کو ڈبو دیا تھا۔ بڑے بڑے پہاڑ پانی کے موجوں کے سامنے غائب ہو گئے تھے۔ اس طوفان میں دنیا کی پوری آبادی ختم ہو چکی تھی، مگر پانی کے بڑے بڑے عظیم موجوں کے اوپر صرف ایک کشتی تھی جو تیر رہی تھی، اور اس میں موجود 80 لوگ جو اس دنیا میں باقی رہ گئے تھے۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کو دوبارہ آباد کیا اور نسل انسانی کو بچایا۔ آج سے 5000 سال قبل اس سرزمین پر یہ طوفان کیوں آیا؟ وہ کشتی کس کی تھی؟ اور وہ لوگ کون تھے جنہوں نے اس کشتی میں سوار ہو کر اس خطرناک طوفان سے خود کو بچا لیا تھا؟ اس ویڈیو میں ہم آج سے ہزاروں سال قبل آنے والے اس عظیم طوفان کے بارے میں جانیں گے، جسے طوفان نوح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد ان کی اولادیں دنیا میں خوب پلی پھولی، لیکن ایک مدت گزر جانے کے بعد وہ لوگ خدا کو بھول چکے تھے، اور ایک خدا کے بجائے انہوں نے مٹی اور پتھروں کے کئی خدا بنائے تھے۔ نہ صرف ان کی عبادت گاہیں بتوں سے بھری پڑی تھی، بلکہ ہر گھر میں بت رکھے ہوئے تھے۔ ابلیس نے بنی نوح انسان کو کفر و شرک میں مبتلا کر دیا تھا۔ لوگ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کے تعلیمات کو بھلا چکے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی وفات ہوئے سینکڑوں برس گزر چکے تھے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم ہی میں سے ایک نیک شخص حضرت نوح علیہ السلام کو ان کے طرف نبی بنا کر بھیجا۔ آپ کے والد کا نام لمک تھا، اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے پہلے رسول ہے جنہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ کی۔ آپ پر کتابیں نازل ہوئی، اور سب سے پہلے آپ کی قوم پر عذاب نازل ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ملک عراق کے گردنوا میں آباد تھے۔ آپ نے انہیں اللہ کی وحدانیت اور عبادت کی طرف دعوت دی۔ آپ نے اپنی قوم سے کہا، میں تمہیں کھل کھل کر ڈر سنانے اور یہ پیغام پہنچانے آیا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ پھر تم اسی طرح کفر و شرک میں مبتلا رہے تو مجھے ڈر ہے کہ تم کسی سخت عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے اس تبلیغ کے جواب میں آپ کو جھوٹا قرار دیا اور آپ کے دعوت کا انکار کر دیا۔ نیز دھمکی دی کہ اگر تم اپنی بات و نصیحت اور دعوت سے باز نہ آئے تو ہم پتھر سے مار مار کر تمہیں قتل کر ڈالیں گے۔ اس زمانے میں لوگوں کی عمر کافی لمبی ہوا کرتی تھی، لہٰذا حضرت نوح علیہ السلام نے بھی بہت لمبی عمر پائی تھی۔ آپ نے اپنی قوم کو 950 سال تک تبلیغ کی اور بے انتہا کوششیں کی کہ وہ لا شریک معبود پر ایمان لا کر شرک سے توبہ کر لے، مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس قوم میں صرف چند غریب لوگ تھے جو آپ پر ایمان لے آئے، جن کی تعداد 70 یا 80 تھی۔ جب درس توحید دیتے دیتے مدتیں گزر گئی، ان پر کوئی اثر نہ ہوا تو ان کی مخالفت اور دشمنی میں اضافہ ہوتا گیا۔ اللہ نے اپنی نبی کے اطمینان کے لیے ان کے طرف وحی فرمائی کہ جن کے قسمت میں دولت ایمان تھی وہ ایمان لا چکے، ان کے علاوہ اور کوئی بھی ایمان لانے والا نہیں، اس لیے آپ ان کے لیے غمزدہ نہ ہو۔ اب مہلت کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہے، ان کی تباہی کا مقررہ وقت عام پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک کشتی بناؤ۔ انہیں ایک عظیم سیلاب سے ہلاک کرنا مقدر ہو چکا تھا، اس لیے پہلے ہی اپنے نبی کو اللہ نے کشتی بنانے کا حکم دیا۔ حکم ملتے ہی حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ آپ نے لکڑیاں جمع کرنا شروع کر دی۔ اللہ نے اپنے نبی کو لکڑی کاٹ کر تختہ بنانے کا علم و ہنر سے نوازا تھا، لہٰذا آپ نے ان لکڑیوں کو کاٹ کر تختہ بنانا شروع کر دیا۔ جب نوح علیہ السلام کی قوم اور اس قوم کے سرداروں نے آپ کو لکڑیاں کاٹتے دیکھا تو مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے، کیا تم نبوت چھوڑ کر بڑائی بن گئے ہو؟ اور یہ جو تم کشتی بنا رہے ہو، کیا یہ زمین پر چلے گی؟ یہاں تو کوئی دریا یا سمندر نہیں۔ غرض طرح طرح سے آپ کا مذاق اڑایا جاتا، لیکن آپ نے صبر کیا۔ اس کے جواب میں صرف یہی فرماتے کہ اے نافرمانو، آج تم میرا مذاق اڑا رہے ہو، لیکن اللہ کا عذاب طوفانی شکل میں آئے گا تو پھر تمہیں حقیقت کا پتہ چلے گا، مگر افسوس اس وقت تمہاری کوئی معافی قبول نہیں ہوگی۔ جب عذاب الہی کا وقت قریب آیا تو اللہ نے حکم دیا کہ ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا اس کشتی میں رکھ لو، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں انہیں بھی سوار کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے احکام خداوندی کے مطابق سب کو سوار کر لیا اور عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ آخر کار طوفان کے آثار ظاہر ہونے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین کے ہر گوشے سے پانی نکلنے لگا۔ آسمان سے قیامت خیز بارش ہر شے کو بے کر لے جانے کے در پہ تھی، گویا قیامت کا منظر تھا۔ کشتی طوفان کے پہاڑ جیسی اونچی لہروں پر تیر رہی تھی۔ حضرت نوح نے اپنے بیٹے کنعان کو دیکھا جو ایک اونچے مقام پر موجود تھا۔ انہوں نے کہا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ اس نے کہا، ابا میری فکر نہ کرو، میں ابھی سب سے اونچے پہاڑ پر چڑھ گیا ہوں اور پانی سے بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، آج قہر الہی سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اس اثنا میں ان دونوں کے درمیان پانی کی ایک بڑی لہر حائل ہوئی اور وہ اس لہر میں غرق ہو گیا۔
طوفان نوح میں پانی کی لہریں اس قدر بلند تھی کہ انہوں نے روئے زمین کے تمام پہاڑوں کو بھی چھپا لیا تھا۔ زمین پر کوئی بھی چیز زندہ سلامت نہ تھی، سب کچھ نیست و نابود ہو چکا تھا۔ صرف حضرت نوح علیہ السلام کی پہاڑ نما کشتی تھی جو اللہ کی مدد سے پانی کی بلند و بالا خوفناک موجوں میں تیر رہی تھی۔ روایتوں کے مطابق اس کشتی میں 80 شخص تھے اور ہر ایک کے ساتھ ان کا کنبہ بھی تھا۔ یہ لوگ کشتی میں تقریباً 150 دن رہے۔ اس کے بعد اس کا رخ جبل جودی کی طرف پھیر دیا گیا جہاں وہ ٹھہر گئی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اہل زمین کی خبر لینے کے لیے ایک کوے کو بھیجا۔ کوے نے زمین پر مردار دیکھے تو ان پر جھپٹ پڑا اور تاخیر کی، جس کی وجہ سے آپ نے کبوتر کو بھیجا۔ کبوتر ایک زیتون کے پتے کو لے کر آیا اور اس کے پاؤں کیچڑ سے لتڑے ہوئے تھے، جس کو دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام نے اندازہ لگایا کہ زمین خشک ہو چکی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جودی پہاڑ سے زمین پر اتر آئے اور ایک بستی کی تعمیر کی جس کا نام سمانین رکھا، اور پھر یہاں سے نسل انسانی کا دوبارہ شروعات ہوئی۔ یونان، مصر، ہندوستان اور چین کے قدیم مذہبی کتابوں میں ایسی روایت تسلسل کے ساتھ بیان کی جاتی ہے جن میں ایک عظیم سیلاب کا ذکر ہے۔ زیادہ تر مذہبی کتابوں میں ایک کشتی کا تذکرہ ملتا ہے جس کے ذریعے بچ جانے والوں نے نسل انسانی کو باقی رکھا۔ اے نوح، کشتی سے اترو ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تم پر اور تمہارے ساتھ والوں پر رہے گی، اور دوسری جماعت ہے کہ ہم انہیں دنیا میں فائدہ دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ سورہ ہود۔ بے شک یہ دنیا طوفان ہے، شیطان بھٹکانے والا ہے، اور انبیاء کرام کشتی نوح ہے جس نے ان کی پیروی چھوڑ دی، وہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان کی طرح ہلاک ہوا، جبکہ اس طوفان سے محفوظ وہی رہے جو کشتی نوح میں سوار ہو گئے۔